میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 419 صفحات پر مشتمل کتاب مدنی پنج-سورہ، اس کے صفحہ نمبر 163 پر درود پاک کی جو فضیلت لکھی ہے، المعجم الکبیر کے حوالے سے حدیث نمبر ہے 513، یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم، میری امت میں سے جس نے صدق دل سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ درود پاک 1 اور 10 رحمتوں کا نزول، 10 نیکیوں کا اندراج، 10 درجات کی بلندی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے اپنے ثواب کو بڑھانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر میں محبوب رب قدیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ الکبیر فرماتے ہیں، چند روز کے عمل سے جنت نہیں مل جائے گی، جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی۔ آئیے اچھی نیتیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے اول تا آخر بیان سنوں گا۔ علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، ہاتھوں ہاتھ عملی مظاہرہ بھی کیجئے، جس طرح التحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، یہ دوزانوں بیٹھنا ہے۔ نگاہیں جھکائے رکھنے کی مشق کرنے کی خاطر دوران بیان بھی نگاہیں جھکائے رکھوں گا۔ حسب موقع عز و جل کہوں گا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا، رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا، رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا، توجہ کے ساتھ سنوں گا، سیکھوں گا، سنوں گا، اگر لکھنے کا سامان ہے تو لکھوں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کے دلجوئی اور اطراف کی اشیاء کو اپنے درود پاک پڑھنے پر گواہ بنانے کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
فیضان مدینہ سردار آباد میں ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، آپ نے بہت سنی ہوں گی، بہت سی کرامت، اور کہا جاتا ہے کہ جتنی کرامتوں کا ظہور آپ سے ہوا کسی ولی سے بھی نہیں ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ولی کا با کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ ولی بھی ہیں اور کرامتیں بھی آپ کو عطا ہوئیں، اس کا اظہار بھی ہوا، اور بہت کرامتوں کا آپ سے اظہار ہوا، لیکن یہ کم لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے غوث پاک شہنشاہ بغداد پیر لاسانی غوث سمدانی قندیل نورانی شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سرہ الربانی حافظ قرآن بھی تھے، آپ مدرس بھی تھے، آپ مفتی بھی تھے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ عالم نہیں علامہ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ کچھ اس بارے میں مدنی پھول آج پیش کروں گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ صرف 106 صفحات ہیں، غوث پاک کے حالات، اس کے صفحہ 29 تا 30 پر بیان کردہ ایک حکایت کا خلاصہ۔ علماء عراق سے ایک شرعی مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا، ایسی عبادت کروں گا کہ جس وقت میں عبادت میں مشغول ہوا کوئی شخص بھی ایسی عبادت نہ کر رہا ہوگا، اور اگر ایسا میں نہ کر سکا، نہیں وہ عبادت جس میں صرف میں ہی ہوں اور کوئی بھی نہیں دنیا میں، روئے زمین پر کوئی بھی دوسرا نہیں ہے، تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ کیسا مسئلہ تھا؟ بڑے بڑے علماء کی جو عقلیں تھیں اس پر دنگ رہ گئیں، یہ کہنے لگے کہ اس کا تو حل نہیں ہو سکتا، اور بس اب تو طلاق ہوگی۔ اور جب یہ مسئلہ عالم شریعت اور صاحب طریقت، واقف اسرار حقیقت، دانائے رموز فقاہت، اس کا مطلب یہ ہے کہ فقہ کے باریک باریک مسائل بھی جاننے والے، میرے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، تو آپ نے ہاتھوں ہاتھ ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص یوں کرے کہ خانہ کعبہ کو طواف کرنے والوں سے خالی کروائے اور اکیلے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، اس وقت یہ شخص تنہا ہی عبادت کر رہا ہوگا، اور کعبہ تو ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، اس تسلی بخش جواب نے عراق کے علماء کرام کو حیرت میں ڈال دیا، اور علماء عراق مزید آپ کی علمی فضیلت کے معترف ہو گئے۔ تیرا جلوہ نور خدا سے اعظم، تیرا چہرہ ایماں فیضا غوث اعظم، مجھے بے گماں دے گماں غوث اعظم، مجھے بے گماں دے گماں غوث اعظم، نہ پاؤں میں اپنا پتا غوث اعظم، نہ پاؤں میں اپنا پتا غوث اعظم، مجھے بے گماں دے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کیا شان ہے ہمارے غوث پاک کی، کتنے بڑے عالم، عالم نہیں علامہ، مفتی۔ زبدۃ الآثار جو کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کی کتاب ہے، اور یہ بہجت الاسرار جو کہ غوث پاک کی سیرت کے متعلق مستند کتاب ہے، اس کی تلخیص ہے، اس کا خلاصہ ہے، اس کی سمری۔ اس میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر بزاز علی رحمۃ اللہ الغفار نے ایک دن غوث پاک کا ذکر خیر کیا، غوث پاک کے ظہور سے پہلے ان ایڈوانس بتایا کہ عراق میں ایک ایسے بزرگ ظاہر ہونے والے ہیں جو فضل و کرامت کا بڑا مقام رکھیں گے، اور ان پر تمام اقطاب کے حالات واضح کر دیے جائیں گے، اور اس زمانے کے جتنے بھی کتب ہوں گے ان تمام کے سینوں کے تمام علوم سے ان کا سینہ روشن ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا علم عطا فرمایا، کیسی شان عطا فرمائی۔ چنانچہ شیخ المحققین حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی، پیران پیر، روشن ضمیر، پیر دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر کے علمی کمالات کے متعلق نقل فرماتے ہیں۔ ایک روز کسی قاری نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی، تو ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تفسیر بیان کی، ایک تفسیر، اس کے بعد دوسری تفسیر بیان کی اسی ایک ہی آیت کی، پھر آپ نے اس آیت کے 11 معنی ارشاد فرمائے، 11 مطالب، اور پھر مزید آپ نے اس آیت کی 40 تفاسیر ارشاد فرمائیں، اور ہر تفسیر کی تائید میں علمی دلائل دی۔ علم کا یہ بہتا سمندر جب دیکھا تو سارے حاضرین حیرت اور تعجب میں غرق ہو گئے۔ خودی کو مٹا دے خدا سے ملا دے، خودی کو مٹا دے خدا سے ملا دے، دے ایسی بقا فنا غوث اعظم، خودی کو گماؤ میں حق کو پاؤں، خودی کو گماؤ تو میں حق کو پاؤں، مجھے جام عرفان پیلا غوث اعظم، مجھے جام عرفان پیلا غوث اعظم۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا شان ہے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس مختصر وقت میں کیا کیا آپ کی شانیں بیان کی جائیں، کیونکہ ہفتہ وار اجتماع کا ایک جدول ہوتا ہے اور اس کی پابندی ہر مبلغ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل عطا فرمائے، برکات عطا فرمائے، کرامتیں عطا فرمائیں، علم لدنی عطا کیا، ظاہری علم بھی، قرآن کا علم بھی، حدیث کا علم بھی، اور باطنی علوم سے بھی آپ کو مالا مال کیا۔ یہ علم لدنی کیا ہوتا ہے؟ وہ علم جو وداؤٹ اینی ٹیچر، بغیر استاد کے براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔
آپ کو یہ حاصل بھی تھا اور یہ علم آپ اللہ کی عطا سے لوگوں کو بھی عطا فرماتے تھے. آئیے اس کی جھلک پیش کروں میں آپ کی خدمت میں. ہمارے غوث پاک عالم نہیں، علامہ، بہت بڑے عالم، بلکہ آپ علامہ گر ہیں. جس کو چاہیں نگاہ فرمائیں، عالم نہیں عالم گر، علامہ گر بنا دیں. اللہ اکبر. سردار سلسلہ سہروردیہ شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، مگر میرے غوث پاک تو بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بڑا شوق تھا. علم کلام کیا ہوتا ہے؟ سن لیجئے. مذہبی بحث و مناظرہ، دلائل، مناظرہ. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے علم کلام کا بڑا ہی شوق تھا. حاضری ہوئی غوث پاک کی بارگاہ میں اور میں نے کتنی کتابیں اس کی حفظ کر رکھی تھی، بڑا ایکسپرٹ ہو گیا تھا میں. میرے چچا غوث پاک کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے اور کہا بیٹا میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے کے جا رہا ہوں. کن کی بارگاہ میں؟ غوث پاک کی بارگاہ میں. میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں جن کا دل اللہ تعالی کی طرف سے خبر دیتا ہے. ان کے سامنے احتیاط سے رہنا تاکہ ان کے دیدار کی برکتیں پاؤ. یاد رکھیے اگر اللہ والے کسی سے راضی ہو جائیں تو میٹھی نظر ڈال دیتے ہیں، اور جس پر میٹھی نظر ڈال دیں اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور اگر کسی سے ناراض ہو جائیں تو، اور یاد رکھیے اللہ والے اپنی ذات کے لیے ناراض ہوتے نہیں ہیں، ان کی ناراضی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، دین کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ والے اگر کسی سے ناراض ہو جائیں قہر بری نظر ڈالتے ہیں، اور اگر وہ ناراضی والی نظر ڈال دیں تو بیڑا غرق بھی ہو سکتا ہے. بہرحال فرمایا بیٹا مطاعت رہنا. حضرت عمر سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیے میرے آقا یہ میرا بھتیجا علم کلام میں آلودہ ہے، میں منع کرتا ہوں نہیں مانتا. فرمایا عمر علم کلام میں کون کون سی کتابیں آپ کو یاد ہیں؟ کتنی کتابیں حفظ کی ہیں؟ عرض کی حضور فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب یہ وہ سب میں نے یاد کی. میں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا پیارا پیارا نورانی ہاتھ کہتے ہیں میرے سینے پر پھیرا. اللہ تعالی کی قسم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک ہاتھ ابھی سینے سے ہٹا نہیں تھا کہ وہ جتنی کتابیں میں نے یاد کی تھی سب کا سب میں بھول گیا، اور سارے اس کے جو مطالب تھے اس کی میننگ تھے سب میں بھول گیا. ہاں اس کی جگہ کیا آیا؟ اللہ اللہ، غوث پاک کا ہاتھ آیا تھا نا. کیا آیا؟ اس کی جگہ اللہ تعالی نے ہاتھوں ہاتھ میرے سینے کو علم لدنی سے بھر دیا. اور میں علم الہی کا گویا ہو کر وہاں سے اٹھا. علم الہی کیا ہوتا ہے؟ معرفت کا علم، اللہ تعالی کی پہچان کا علم. پھر میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے غیب کی خبر دی. ہاں اللہ والے بھی غیب کی خبریں دیتے ہیں اللہ کی عطا سے، رسولوں کی وساطت سے، ان کے وسیلے سے. فرمایا ملک عراق میں سب سے پہلے تمہاری شہرت ہوگی. غیب کی خبر پیش کی، فیوچر کی خبر دے رہے ہیں میرے غوث پاک. تمہارے بعد عراق میں کوئی اس درجہ شہرت کو نہ پہنچے گا. اس کے بعد امام شیخ الشیوخ فرماتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر بادشاہ طریق ہیں، طریقت کے بادشاہ ہیں، اور
سارے عالم میں تصرف کرنے والے ہیں۔ غوث پاک کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا، اور غوث پاک کے جسم پاک سے خوشبو آتی رہتی تھی، نیچرلی، قدرتی طور پر، کیونکہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتے تھے نا ہر معاملے میں، تو سبحان اللہ، چونکہ میرے آقا کے جسم سے خوشبو آتی تھی، غوث پاک کے جسم سے بھی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ہمارے غوث پاک کا چہرہ کیسا تھا؟ داڑھی والا۔ کتنی داڑھی؟ چھوٹی چھوٹی نہیں، گھنی داڑھی۔ ہمارے غوث پاک کی داڑھی مبارک فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سینے کو بھری ہوئی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی۔ خدا ساز تو آپ نے دیکھا اولیاء کو کتنی کرامت دی جاتی ہے، اولیاء کو کتنی تصرفات دی جاتے ہیں کہ غوث پاک کی بارگاہ میں آئے، آپ نے سینے پر ہاتھ پھیرا، وہ پچھلا جو کچھ علم کلام تھا صاف کر دیا، علم لدنی عطا فرما دیا، اور پیش کی خبر سنا دی کہ سارے عراق میں تمہاری شہرت سب سے زیادہ ہوگی۔ اللہ والوں کو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں۔ بہار شریعت میں مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں اولیاء کرام کو اللہ عز و جل نے بہت بڑی طاقت دی ہے، جو ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا ہے، سیاہ سفید کے مختار بنا دیے جاتے ہیں اللہ والے۔ یہ حضرات نبی کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زبدۃ الآثار میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ لکھا، اس میں بھی علمیت غوث اعظم کے نظارے ہیں۔ سنیے، آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد فرح بن شہاب شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، غوث پاک کی شہرت پھیلی تو بغداد کے 100 علماء دین، 100 فقہا، جن پر بغداد والوں کو اعتماد تھا، ٹرسٹ تھا، انہوں نے 100 مسئلے لیے، ہر ایک نے ایک ایک، کتنے ہو گئے؟ 100 ہو گئے نا، 100 تھے، 100 مسئلے ہوئے۔ اب یہ غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہتے میں بھی حاضر تھا۔ کون؟ حضرت شیخ ابو محمد فرح بن شہاب شیبانی کہتے ہیں جیسے ہی یہ 100 علماء غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھے، غوث پاک نے سر اقدس جھکایا اور مراقبہ فرمایا، آپ کے سینے سے ایک نور نکلا، اور بعض لوگوں نے وہ نور دیکھا، بعض نہ دیکھ سکے۔ جن علماء نے اس نور کو دیکھا وہ چیخیں مارنے لگے، کپڑے پھاڑنے لگے، اور سر برہنہ ہو گئے، اور غوث پاک کے قدموں کی طرف دوڑے، شور برپا ہو گیا۔ آپ فرماتے میں سمجھا زلزلہ آ گیا، کہ اتنا اضطراب مجلس میں کیوں ہو گیا، میں سمجھا زلزلہ آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان 100 علماء کو ایک ایک کر کے اپنے سینے سے لگایا، اور پھر پتہ کیا فرمایا؟ تمہارا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ کیسا اختیار ہے اللہ کی عطا سے، کیسا علم ہے کہ 100 علماء 100 مسائل لے کر آتے ہیں، میرے غوث پاک بغیر پوچھے ان کا سوال بھی بتاتے ہیں، جواب بھی عنایت کرتے ہیں، اور سارے کے سارے علماء اس سے مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. تو باغ علی کا وہ پھول جسے، یہ جو میں آپ کو اشعار سنا رہا ہوں نا، یہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے کے ہیں، مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمان کے. فرما رہے ہیں کہ تو علی کے باغ کا پھول ہے، دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم، جس سے سارے جہاں کے دماغ مہک رہے ہیں. آپ مولا علی کے باغ کے پھول ہیں. کس طرح کہ آپ کا سلسلہ نسب جو نا مولا علی سے ملتا ہے، کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ کے والد اور والدہ حسنی حسینی ہیں، آپ نجیب الطرفین ہیں، دونوں کا سلسلہ جا کر مولا علی سے ملتا ہے. سبحان اللہ. تو باغ علی کا وہ پھول جسے دماغ جہاں بس گیا غوث اعظم، تیرا رتبہ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہجت الاسرار میں علامہ شطنوفی علیہ رحمۃ اللہ الکوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ ابو عبداللہ محمد بن خضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد فرماتے ہیں، میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا. آپ کے مدرسے میں تھا یہ بڑا وسیع مکان، اس میں صحرا اور سمندر کے یعنی خشکی اور پانی کے اولیاء کرام جمع ہیں، اور خشکی اور تری کے اولیاء کے صدر کون ہیں؟ غوث اعظم. بڑے بڑے پیر جمع ہیں، ان کے سروں پر امامہ ہے. غوث پاک کے دیوانے بھی امامہ سجائیں کاش. اچھا، ان کے سروں پر امامہ ہے، بعض کے امامے کے اوپر ایک ترہ ہے. امامے کے اوپر ایک سرا جو اٹھا سا ہوتا ہے نا، اس کو ترہ کہتے ہیں. بعض کے 2 ترے، اور غوث پاک کے مبارک امامے پر 3 ترے. یہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اوروں کے تو 1 یا 2 ہیں اور میرے غوث پاک کے 3 ہیں. کہتے ہیں میں اسی حالت میں ابھی جب اٹھا تو میں نے دیکھا میرے سرہانے غوث پاک کرم فرما ہے. بغیر پوچھے کیسا علم اللہ نے عطا فرمایا ہمارے غوث پاک کو، یہاں پوچھتے بھی نہیں ہیں، بغیر پوچھے جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. اللہ کی عطا سے فرمایا اے ابن خضر، پہلا ترہ علم شریعت کی شرافت کا ہے. دل میں کیا خیال تھا کہ 3 ترے غوث پاک کے کس وجہ سے؟ تو دیکھیں غوث پاک نے پوچھا نہیں بلکہ بتا دیا کہ ایک ترہ جو ہے یہ شریعت کی شرافت کا ہے، دوسرا ترہ علم حقیقت کی شرافت و مرتبے کا ہے، اور تیسرا ترہ یہ شرف و مرتبے کا ہے. یہ خواب کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. غوث پاک کی شان و عظمت ان کو دکھائی گئی. ایک دفعہ حضرت سیدنا شیخ بزاز رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہمارے غوث پاک دودھ نوش فرما رہے تھے. کچھ دیر خاموش رہے، فرمایا اللہ تعالی نے میرے لیے یعنی غوث پاک کے لیے علم لدنی کے 70 دروازے کھول دیے ہیں.
70 دروازے. وہ دروازے کیسے ہیں جو 70 کھولے گئے غوث پاک پر؟ سنیے، ہر دروازہ زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسیع ہے. غوث پاک کی علمیت کا کوئی اندازہ کیا لگا سکتا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. 70 دروازے علم لدنی کے کھولے گئے اور ایک دروازے کے درمیانی فاصلہ کتنا ہے؟ زمین و آسمان کی وسعتوں سے زیادہ. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے. غوث پاک شرع کے مفتی بھی ہیں اور ملت کے قاضی بھی ہیں. آپ قادر کے بندے ہیں اور قادر بھی ہیں، ظاہری علوم بھی جانتے ہیں، باطنی علوم بھی جانتے ہیں، اور مفتی بھی ہیں، قاضی بھی ہیں. سبحان اللہ. مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر. عبد القادر یہ کس کا نام ہے؟ ہاں، ہمارے غوث پاک کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ عبد القادر. منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفان کا منور بھی ہے عبد القادر. اور بھی اعلیٰ حضرت نے بہت کچھ لکھا ہے. کیا شان ہے ہمارے غوث پاک کی. سبحان اللہ. ہمارے غوث پاک جس مدرسے میں تدریس فرماتے ہیں اور علم و عرفان کے پیاسوں کی پیاس بجھاتے ہیں، اس مدرسے کی شان کیا ہے؟ غور کیجئے. طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جو مسلمان تیرے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا میں اس کے عذاب میں تخفیف فرما دوں گا. مدرسے کے قریب سے گزرے اور جو پڑھے تو، اور جو غوث پاک کا مرید بن جائے تو، اور غوث پاک کا مرید بن کر غوث پاک کہ نانا جان رحمت عالم یان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرے تو. غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ درجہ قطبیت پر فائز ہو گیا. غوث پاک کو مقام ملا درس دینے کی برکت سے، بیان کرنے کی برکت سے. غوث پاک کے دیوانوں درس نہیں دو گے، مبلغ نہیں بنو گے، خالی نیت کر رہے ہیں تھوڑی بن جاؤ گے. قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. سنتوں کی اتباع کرنے والے اسلامی بھائی کی صحبت میں رہنا ہوگا. ورنہ حال یہ ہے مسلمانوں کا، نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، اور نماز پڑھنے والوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، سجدہ کرنا نہیں آتا، کتنی ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے یہ تمیز نہیں ہے. ماں کا مقام کیا ہے کس کو پتا ہے؟ باپ کی فضیلت کیا ہے کس کو معلوم ہے؟ کن کن رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا سلوک کرنا ہے، رشتہ داری منقطع کرنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، چچا کا مقام کیا ہے، تایا کا مقام کیا ہے، خالہ کا مقام کیا ہے، پھپھی کا مقام کیا ہے، شریعت نے سب بیان کیا ہے. اور رشتہ داری منقطع کرنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن سے رشتہ داری کا انقطاع کرنا حرام ہے؟ پتہ ہے؟ سیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا، قافلوں میں سفر کریں گے تو پتہ چلے گا نا، مدنی چینل دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، کتب کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا نا، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کر کے کوئی کتب پڑھیں گے کوئی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا، اچھا ماحول اپنائیں گے تو پتہ چلے گا. دوست اچھے نہیں ہیں، مطالعہ اچھا نہیں ہے، چینل پتہ نہیں گناہوں بھرے دیکھے جاتے ہیں، تو اللہ کے بندے تو سدھرے گا کیسے؟ اللہ کے بندے تو غوث پاک کا سچا غلام کیسے بنے گا؟ تو کیسے جنت کی راہ پر چلے گا؟
تو کیسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی والے کام کریں گے تو اللہ راضی ہوگا نا بھائی. معاذ اللہ کوئی گناہ کر کے اللہ کو راضی کر سکے گا؟ نہیں. جہنم کے راستے پہ چلتے ہوئے کیا جنت میں پہنچ جائے گا؟ نہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سنا غوث پاک کتنے بڑے عالم ہیں، علامہ ہیں، مفتی ہیں، قاضی شرع ہیں، کیا شان ہے آپ کی. اور ہمارا حال یہ کہ فرض علوم نہیں آتے، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دور دور سے محبت نہ کیجیے. برائے نام دعوت اسلامی والے مت بنیے، برائے کام بنیے. پریکٹیکلی، ظاہری طور پر، باطنی طور پر دعوت اسلامی والے بن جائیں. غوث پاک بیان فرماتے ہیں، درس دیتے ہیں. درس شروع کیجئے نا، اپنے گھر میں شروع کر دیں. کو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ گھر میں درس شروع کر دیجئے. ارے اردو میں لکھی ہوئی کتاب بھائی، بہت آسان اردو ہے، فیضان سنت، دیکھ کر پڑھنا ہے بھائی. اپنے بچے سے درس شروع کروا دیں، بچی سے شروع کروا دیں. گھر کا ماحول تو ہے. بچوں کی امی سے شروع کروائیں. خود آپ دیں، کبھی آپ دیں، کبھی بچہ دے، کبھی بچی دے، کبھی بچوں کی امی دے. رات کے کھانے میں عموماً گھر کے افراد جمع ہوتے ہیں، باری باری درس دے نا. اللہ کا نام لیں گے، رسول پاک کا نام لیں گے، غوث پاک کا نام لیں گے، اولیاء کا نام لیں گے. سبحان اللہ، رحمتیں جھوم 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 کر گھر پر آئیں گی. بیماریاں، تنگ دستیاں، پریشانیاں، لاچاریاں، ناچاقیاں بھاگ جائیں گے. گھر میں برکت ہو جائے گی، رحمت ہو جائے گی. انشاءاللہ شفقت و اطاعت کا ماحول بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ہمیں علم نافع عطا فرمائے. آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے میں آپ کو کچھ سنت اور آداب بھی عرض کرتا ہوں. بات چیت کرنے کی چند سنت اور آداب. مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے بات چیت کیجیے. آپ نیت تو کیجیے بھائی، یا منہ پھلا کر بات کریں گے، سخت لہجے کے ساتھ بات کریں گے تو اچھا طریقہ نہیں ہے نا بھائی. مسکرا کر. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں، اور جب مسکراتے ہیں تو غمزدوں کے غم غلط ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں خوشی سے. کوئی چھوٹا ہو تو ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ شفقت والا. اور بڑا ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ ادب والا. ہمارا کچھ اور ہے، پھر نتیجہ بھی کچھ اور ہے. زور زور سے بات کرنا بے تکلفی کے ساتھ، جس طرح فری شپ ہوتی ہے دوستوں میں آپس میں، یہ سنت نہیں ہے. ایک دن کا بھی بچہ ہو نا، آپ جناب کی عادت بنائیں. یہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل بچوں کے آداب بھی اچھے ہو جائیں گے، بچوں کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے. جب کوئی بات کر رہا ہو تو اطمینان سے سننی چاہیے، بات کاٹنی نہیں چاہیے. یہ سنت نہیں. جب ہمارے کو بات کاٹتا ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے، تو جب ہم دوسرے کی بات کاٹیں گے تو اس کو بھی تو فیل ہوگا. اس کے سینے میں پتھر تھوڑی، اس کے سینے میں بھی دل ہے یار. بات چیت کرتے ہوئے قہقہ لگانا بھی ٹھیک نہیں ہے. جو بہت باتیں کرتے ہیں نا، ان کا رعب اور دبدبہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا. ہو کرم بہر خاک مدینہ